बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदहू की फ़ज़ल व करम से आज हम तीसरे पारे की तफ़सीर का ख़ुलासा बयान करना चाह रहे हैं। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू मुझे और आपको सुनने, समझने और फिर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तीसरे पारे का आगाज़ होता है अल्लाह जल्ल मजदहू के इस फरमान के साथ। मेरा रब फरमाता है कि हमने रसूलों में से बाज़ को बाज़ पर अफजल बनाया है। कहीं वो हैं जिनके साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया और कहीं वो हैं, कोई वो है कि जिसको कई दर्जों बुलंदी अता फरमाई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिसके बारे में फरमाया कि हमने कई दर्जे बुलंदी अता फरमाई, इससे मुराद हमारे नबी ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आदम से लेकर ईसा तक सब नबियों पर इज़्ज़त, रिफ़त, शान, दर्जा, कमाल मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये सारी आयतुल कुर्सी तर्जमे के साथ पढ़े तो एक अपना लुत्फ़ मज़ा आता है। इसमें अल्लाह की इज़्ज़त, बड़ाई, मर्तबा बयान किया गया है। इसकी बेशुमार फ़जीलतें हदीस में आई हैं। वक्त कम है, हम डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन एक फ़जीलत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़े तो मौत के अलावा जन्नत में जाने से कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। लिहाजा इसको वजीफ़ा बनाना चाहिए और जो रात को पढ़कर सोए अल्लाह जल्ल मजदहू की तरफ से उसकी सारी रात हिफाजत की जाती है। फिर उसके बाद आगे ज़िक्र आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि जब उनका मुनाज़रा हुआ नमरूद के साथ तो झगड़ा हुआ। उसने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है कि जो ज़िंदा भी करता है और मौत भी देता है। उसने एक कैदी को बुलाकर जिसको बरी होना था मार दिया और जिसने फांसी चढ़ना था उसको आज़ाद कर दिया। आपने उसको जवाब नहीं दिया, ये बात बड़ी तवज्जो तलब। आपने अगली बात कर दी, चूँकि वो आप समझ गए कि ये मौत व हयात के फ़लसफ़े को जानने से कासर है, ये जाहिल आदमी है, इसके साथ बहस नहीं करते। आपने अगली दलील दी, फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक़ से निकालता है मगरब में ग़ुरूब करता है। अगर तू खुदाई का दावेदार है तो एक दफ़ा मगरब से निकाल कर दिखा तो सही। तो कुरान कहता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। फिर फरमाया कि अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। इससे हमारे लिए एक सबक एक ये है कि किसी जाहिल से उलझना नहीं चाहिए। अगर उसके साथ बात करें तो उसको बात की समझ आ जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो समझने से कासर हो तो उसके साथ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कुरान में एक और मकाम पर फरमाया कि जब जहलों से वास्ता पड़े तो सलाम करके गुजर जाओ। उलझना तुम्हारे वक्त का ज़िया का बायस बनेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर आगे ज़िक्र है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। वो एक बस्ती से गुज़रे, वो बस्ती तब वो बर्बाद हो चुकी थी, खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। आपने उसको देखा तो आपके जहन में ख्याल आया कि अल्लाह जल्ल मजदहू काला कहने लगे अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, अल्लाह इसकी मौत के बाद इसको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने उन पर मौत तारी की, वो 100 साल तक मौत में रहे। फिर अल्लाह ने ज़िंदा किया तो कहने लगे, जब उनसे पूछा गया कितनी देर रहे हो तो कहने लगे ऐसा लगता है काला लबिस्तु यौमन व बाद यौमन, जैसे दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फिर बाद में जब वो घर गए तो कोई उनको पहचानने वाला नहीं था। एक बुढ़िया खातून थी, उसने फिर आपको पहचाना, फिर आपके बच्चों ने एक निशानी के साथ आपको पहचाना। मकसद कहने का ये है कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, मैं मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करता हूँ, फिर हिसाब व किताब लेता हूँ। ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बताना मकसूद था और समझाना मकसूद था। उसके बाद एक और फरमान है, बहुत अहमियत का अमल है। मेरे अल्लाह फरमाते हैं कौलुन मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदाक़तिन यतबउहा अज़न,
کہ ہم جب صدقہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو اس کو پھر جتایا کرتے ہیں مختلف مقامات پر۔ یہ جتانا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، رحمان اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور کسی کو معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد جتانا ہو۔ تو جتانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، جتانے والا خدا کو پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کھاتا ہے قیامت کے دن وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ اسیب زدہ ہے، پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح، دیوانوں کی طرح۔ سود کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے ادھار مانگے اور ہم ادھار دے دیں، لیکن اگر 10,000 دیا ہے تو ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ میں نے 15,000 روپیہ لینا ہے، یہ ہم اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسلام انسانیت پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اگرچہ وہ ادھار کی شکل میں جائے۔ فرمایا اگر تم نے اس سے سود لی، غلط طریقے سے پیسے لیے، تو میری بارگاہ میں جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا تو پاگلوں جیسا تمہارا حال ہوگا۔ اور پھر آگے اینڈ پہ تو یہاں تک فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر اگر ایسا نہ کرو گے، یعنی سود سے تم باز نہیں آؤ گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے تمہارا، یعنی خدا اور اس کے نبی سے جنگ کرو گے اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے۔ تو کیسا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ نے آگے ایک مقام پر ہمیں لین دین کا طریقہ بتایا کہ جب تم کوئی لین دین کرو تو اس کو لکھوا لیا کرو، یہ لکھا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب بھی کوئی معاہدہ ہو تو اس کو احاطہ تحریر میں لانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسے اگر معاہدے ہوتے ہیں کہ جو تحریر کے بغیر ہوتے ہیں تو پھر لوگ تو ایک منٹ میں اس سے انکاری ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی تو احاطہ تحریر میں لانے کے بعد بھی انکاری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ثبوت ہوتا ہے، کسی جگہ پہ آدمی اس کو شو کروا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجدہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرو تو اس کو احاطہ تحریر میں لاؤ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو معاہدہ لکھا گیا تھا، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہو تو اس کو لکھ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب تم میرے بندوں کو بتا دو، فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے اطاعت گزار بن جاؤ، میری غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں ڈال لو، تم مصطفیٰ کے بن جاؤ، خدا تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ پھر صرف محبت ہی نہیں کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر اس کا اظہار ہم اس شعر میں کریں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، کہ اگر بندہ مصطفیٰ کا بن جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اس لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، آپ کی غلامی ہم پر واجب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تیرا تو نکاح نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، وہ پنگھوڑے میں بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں سے بات آپ نے پنگھوڑے میں کی تو قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو جب بولی اے میرے رب میرا بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو فرمایا اللہ جیسے چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا یہ خدا کی قدرت کی دلیل تھی۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی عزت، عظمت، رفعت شان مکمل طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے جو بچہ جنا وہ بچہ بھی خدا کا مقرب بنا
اور آپ کی شان بھی اس سے دوبالا ہوئی اور آپ اللہ کی محبوب بندی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ پڑ۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کا پیغام تمہارے پاس آئے تو اس پر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، شک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس پیغام آ جائے اور پیغام آنے کے بعد تم پھر بھی تردد کرو تو سمجھو کہ یہ تم خدا کو ماننے والے نہیں ہو۔ اب اس کے بعد آیت ہے جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ عیسائی حضور کے پاس تشریف لائے تھے، نجران کے عیسائی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، گویا مناظرہ ہوا، لیکن جب وہ دلیل سے بات کرتے رہے، میرے نبی مکرم بھی دلیل سے سمجھاتے رہے، جب وہ سمجھنے سے انکاری ہو گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرتے ہیں، اب مباہلہ کرتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ نے فرمایا لاؤ اپنے بیٹے، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی جان حاضر کرتا ہوں تم اپنی جانیں حاضر کرو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جب یہ پاکیزہ ہستیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے دیکھا اور آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر ان کی زبان سے ہمارے لیے بد دعا نکل گئی تو عیسائیت کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ پھر انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ صلح کر لی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ایت مباہلہ اور عیسائیوں کے ساتھ جو ایت مباہلہ حضرت اس پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم چوتھے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔